میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں محیط جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ ہم آج بات کریں گے شیخ رشید احمد صاحب سے، پریزیڈنٹ آف دی عوامی مسلم لیگ، چیئر پرسن آف دی عوامی مسلم لیگ۔ شیخ صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس، اینڈ اسٹریٹ ٹو اٹ، آپ کی کافی دنوں پہلے جب ہماری آپ سے بات ہوئی تھی شیخ صاحب، تو ایک بالکل ہی الگ ماحول تھا، ایک دھرنا ہونے جا رہا تھا، کافی چینج ان دی ایئر تھا، آپ بہت ہوپ فل تھے۔ اس کے بعد سر نہ دھرنا رہا، سپریم کورٹ کی طرف سب لوگ راغب ہو گئے، جہاں پہ پی ایم ایل نون کو کافی پرابلمز ہیں اور نظر آ رہی ہیں ان کی کہانی کے اندر شاید ایک سے زیادہ تضادات ہیں، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن شیخ صاحب آئی تھنک شروعات ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ دی ایرا آف راحیل شریف اور ان کے جانے کے بعد اب باجوہ صاحب کا آنا، اس کو کیونکہ آپ پنڈی کے پولیٹیشین ہیں، جی ایچ کیو سٹی، اس کے بارے میں آپ سے کامنٹ لیتے ہوئے شروع کرنا چاہیں گے۔ ایک لائن کا بیان دوں، ایک لائن کا بیان یہ ہے کہ ایک فوجی جرنیل نے اپنا ڈنڈا دوسرے فوجی جرنیل کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ کمانڈ ایک سٹک کے ذریعے چینج ہوئی ہے، ادارے وہی ہیں، اور حتیٰ کہ جن کا میرا خیال تھا کہ شاید سر شیخ صاحب، لیکن راحیل شریف صاحب جو بھی ہے ایک اپنا ان کا فلسفہ تھا، کافی انوالو تھے، میڈیا کی حد تک آئی ایس پی آر کی کافی براہ راست رابطہ رہتا تھا، فورن ٹورز پہ وہ جاتے تھے، ان کی ایک لارجر دین لائف پریزنس تھی، ایک وار ہیرو تھے۔ یہ سارے شوز اتنے آسان ہیں کہ کوئی بھی ڈنڈا لے کے فل کر دے گا؟ آپ نے بہت درست بات کی۔ اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیتے، مسئلہ یہ ہوتا ہے نا، آپ دو ہوتے ہیں، میں اکیلا ہوتا ہوں، اور اگر آپ ایک ایک کر کے سوال کریں تو میں جواب دینے کی کہتے ہیں ایک پوزیشن میں نعرہ ہوں گا۔ ایک زرداری سب پر بھاری، کوئی شک، لیکن یہ آپ کے بارے میں کہنا چاہیے۔ جی گزارش یہ ہے، کوئی اس میں شک نہیں کہ عاصم باجوہ صاحب ہمارے دوست ہیں، آئی ایس پی آر میں نے ان کی امیج بلڈ اپ کے لیے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور مجھے اچھا یاد ہے کہ جنرل کیانی صاحب نے ایک دن مجھے کہا کہ شیخ رشید ہم نے بہت زبردست آئی ایس پی آر کو سیٹ کیا ہے۔ میں تو دیکھنے جا ہی نہیں سکا۔ کسی زمانے میں نے دیکھا تھا جب میں انفارمیشن منسٹر تھا، اس وقت ایک نیول چیف، اٹ واز جسٹ لائک اے بریگیڈیئر رینک، اور میں نے وہ ماحول نہیں دیکھا جب لیفٹیننٹ جنرل اس کو لیڈ کر رہا ہو۔ حالانکہ کیانی صاحب نے مجھے خود کہا کہ شیخ رشید کسی دن جاؤ ذرا دیکھو، اور کہ عاصم کا جو کام ہے وہ بہت زبردست ہے، اور عاصم نے کیونکہ اس کی ہائی پروفائل ڈیوٹی رہی تھی مشرف کے ساتھ، وہ سارے یہ تکونے اور قانون اور تقاضے اور امیج بلڈ اپ سمجھتا تھا، اور اس نے بہت زبردست کام کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نیا آئی ایس پی آر کا ہیڈ آئے گا وہ اس کو غالباً پوسٹنگ ہو ہی چکی ہوگی یا ہونے والی ہوگی، کہ وہ اس کو آگے کیسے لے کر جاتا ہے۔ اور باجوہ کا مزاج جو ہے، قمر باجوہ صاحب کا، ان کو میں اچھی طور پہ جانتا ہوں، وہ نہیں ہے جو راحیل شریف صاحب کا ہے۔ چینج نظر آئے گی میڈیا کی حد تک، لیکن جہاں پالیسیز ہیں اس میں میرا خیال ہے، میں نے آپ کو کہا ہے، سمجھتے ہیں کہ سر سوچ سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے بھی سوچ سیم ہے کیا؟ سر مجھے تو کوئی فرق، کیونکہ ادارے جو ہیں ان کے حالات جو ہیں، کل میرا خیال ہے راحیل شریف صاحب سے زیادہ تلخ سخت جملہ قمر باجوہ نے استعمال کیا ہے سیز فائر لائن پہ، اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انٹرنیشنلی، ڈومیسٹکلی، پولیٹیکلی، سوشلی اینڈ اکنامکلی کیسے حالات بلڈ اپ ہوتے ہیں۔ ابھی تو 2 دن ہوئے ہیں تو لوگوں نے ٹیں کرنی شروع کر دی ہے۔ لیٹ دی 1-2 منتھ، 1-2 مہینے گزرنے دیں، پھر پالیسیز واضح ہوں گی، نئی ٹیم آئے گی، کیونکہ خود جنرل زبیر کی جگہ پہ بھی ایک نئے جنرل آئیں گے، خود باجوہ صاحب کی جگہ بھی ایک نئے جنرل آئیں گے، 6-7 پوسٹیں جو ہیں وہ ان کی فلنگ کے بغیر، ان کی فلنگ ہونے کے بعد پتہ لگے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور باقی ابھی تو 72 گھنٹے نہیں ہوئے اور لوگوں نے قمر باجوہ صاحب پہ تبصرے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ زبردست جرنیل ہیں، ایک ہی دن کے 4 جرنیل ہیں، ایک ہی دن پاس آؤٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، اینڈ دے آر بگ شوز ٹو فل۔ اب شیخ صاحب وہ ذرا جو پچھلی آپ لوگوں کی، آپ کی اور خان صاحب کی جو کوشش تھی، اس کے حوالے سے اگر بس ایک سمری میں بات کر لیں، وہ کیا ہوا دھرنے کا؟ دیکھیں، اگر تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دھرنا ناکام ہوا،
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر نیچے اترتے بنی گالہ سے تو بہت بہتر رزلٹ آتے، لیکن عمران خان نے جو اگلے دن 12 گھنٹے کے اندر ایک جلسہ کر کے اپنی عوامی فورس کا ثبوت دیا، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ابھی بھی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں. اور جو ہماری کمٹمنٹ تھی جی، ہم نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے سارا لال حویلی بند تھا، 156 صاحب میرا اگلا سوال یہی تھا کہ وہ جو آپ نے راول پنڈی میں پھیرے لگا کے یوم شیخ رشید منایا تھا ہماری میڈیا پہ، سب لوگ صرف آپ کی بات کر رہے تھے اور آپ کی لیبس کی. اگر اگلا دن یا اسی دن کی شام عمران خان صاحب بھی کچھ کر لیتے تو میرے خیال میں آپ کا بھی یہی ارادہ تھا کہ پیپل شوڈ بی آن دا اسٹریٹس، نہ کہ خان صاحب صحیح بنی گالہ میں. میری یہی خواہش تھی کہ عمران خان صاحب 28 تاریخ کو وہاں آ جاتے تو پھر ہم 28 سے ہم رات 2 بجے تک لڑتے رہے. سر دیکھیں، پھر 28 سے ہم 2 تاریخ تک کام کو چلا لیتے. اور جس طرح بھی تجزیہ کریں، آؤٹ کم ہمارے سامنے ہے. یہ وہ آؤٹ کم نہیں ہے جو آپ نے اور خان صاحب نے ببانگ دہل ہمارے پروگرام پہ بھی جس کی پیشن گوئی کی تھی. خان صاحب نے ہمارے پروگرام پہ آپ کے پروگرام سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے، کیا آسمان گر جائے، یہ دھرنا ہوگا. بہرحال ٹھیک ہے، دھرنا نہیں ہوا. جو نتائج وہ کلیم کر رہے تھے اس دھرنے سے آئیں گے، جو دھرنا نہیں ہوا وہ نتائج بھی کسی اور طرح سے بھی آتے نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کے خیال سے سیاسی اسٹریٹجی کیا آپ لوگوں کی کچھ ایسی ہے کہ جس کو ریوزٹ کم سے کم کرنا چاہیے؟ میاں صاحب تو دیکھیں اسٹرینگ ٹو اسٹرینگ جا رہے ہیں. میں سمجھتے ہیں میاں نواز شریف کا ستیہ ناس ہو گیا ہے. آج تک کسی آدمی کو پیناما لیکس کی سمجھ نہیں آئی تھی، اس کو قطری شہزادے کی سمجھ آ گئی ہے. میں ایک دیہات سے ہو گیا ہوں، آپ یقین کریں صبح ناشتہ جو نہاری ڈالتا ہے وہ بھی ایسا جملہ مارتا ہے قطری شہزادے کے نام سے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. نتیجہ اگر یہ ہے کہ وکٹری سٹینڈ پر ہی بیٹھنا ہے، سیاست ہر روز کا عمل ہے. سیاست کوئی گوشت کی طرح منگل بدھ ناغے کا نام نہیں ہے کہ ہمارا ناغا ہو گیا اور ان کا دمبا جو ہے وہ چراگاہ میں ہے. سر نواز شریف کا امیج اس جگہ پہ آ گیا کہ عزت نفس کے لیے، عزت کے لیے، وقار کے لیے، ملک کی عزت و عصمت کے لیے جو لوگ سیاست کرتے ہیں اس کا جنازہ نکل گیا. اب شیخ صاحب آپ مانے نہ مانے، یہ قطر کے حوالے سے یہ ہفتے کے دن کی خبر بھی ہے کہ ان کا پورا قطری شاہی خاندان آیا، لاہور میں آمد ہوئی اور وہ پھر رائیونڈ گئے اور اب رائیونڈ میں کچھ دنوں کا قیام متوقع ہے، جس کے بعد میرے خیال سے یہ وہ ان کا ہنٹ کا جو سیزن ہے اس سلسلے میں آئے ہیں. بہرحال یہ ان کی ذاتی تعلقات کی ہی عکاسی کرتا ہے، وہی ذاتی تعلقات جن کے اوپر آپ تنزیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قطری شہزادے نے جو کیا. اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر انہوں نے ان کے خط میں یہ کہہ رہے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کبھی کہا تھا کہ یہ کبھی ہوا تھا، تو ان کے شہزادے ہونے کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایویڈنس میں کوئی بہت زیادہ وزن نہیں ہے. اگر والدین کے اگر مردوں کی فرنزک رپورٹ ہو اور یہ پتہ لگے کہ مردہ سچ بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے. اب دیکھو نا، دونوں چیزیں مردوں پہ بھیج دی ہیں جو قابل احترام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. جی انہوں نے اپنے والد صاحب پہ ادھر بڑے میاں صاحب پہ. جی تو سر اب آئندہ ہونا کیا ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے اثاثہ سر دیکھیں جو لوگ آپ کے قریب ہوتے ہیں، جو آپ کے گھر پہ آتے ہیں، رائیونڈ آتے ہیں، وہی لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کو لون دیتے ہیں یا آپ سے کاروبار کرتے ہیں. تو ابھی کوئی ایسی چیز سامنے آپ بتا دیں، ابھی بتا دیں کون سی 1 2 3 ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ یہ قوم مان لے کہ نواز شریف صاحب کا پیناما لیکس میں کرپشن یا ناجائز پیسے کے ٹرانسفر سے، ناجائز پیسے کی کمائی سے، ناجائز ٹیکس کی ایویژن سے براہ راست یا بالواسطہ تعلق ہے؟ 1 2 3 کیا وجوہات ہیں کہ قوم آپ کی بات مانے؟ آپ خود لائر ہیں، وہی بات کر رہے ہیں جو جیوری بات کرتی ہے. سیاست میں there is always face behind a case. لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سیف الرحمان کی کیا حیثیت ہے، لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ LNG جو آئی ہے یہ کس بھاؤ، لوگوں کو نہیں پتا، لیکن ان کو پتا ہے، سیف الرحمان کو پتا ہے، نواز شریف صاحب کو پتا ہے اور قطری شہزادے کو پتا ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ سیف الرحمان نے کس طرح چین پہ دستخط کیے، لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح قاسم پورٹ میں ڈیل ہوئی اور سنگل ٹینڈر پہ یہ کام دیا گیا. لوگوں کو پتا ہے کہ 12,000 میگا واٹ کا جو 1200 میگا واٹ کا جو مظفر گڑھ میں ٹینڈر جا رہا ہے ان قطریوں کو. سر جی بندے کا کچھ نہیں رہا، بندے کی عزت پہ جھاڑو پھر گیا. اور یہ ہم کیوں مان لیں بات؟ بندے کی سیاست میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 4 بندے روز بٹھا کے اگر ان کی بات پہ لوگوں کو یقین ہوتا تو ان کے وزیر جو بیان دینے آتے ہیں لوگ سوئچ آف نہیں کرتے. آپ
कैसे ये साबित करेंगे कोई स्विच ऑफ करते हमें हैं? सितारे नहीं लगे हुए हैं जी? क्या सर आप एक दो तीन कोई वजह बताएं कि हम मान लें कि लोग इनसे स्विच ऑफ कर रहे हैं, क्यों माने हम, क्या बदल गया है? नवाज शरीफ की इज्जत इस महीने 1.5 महीने में जितना केस और प्रोलॉन्ग होगा, एक भी ऑन ओथ में कहने के लिए तैयार हूं, जो आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरे महल कतरी के हैं, वो कहते हैं नवाज शरीफ के हैं। देखें, केस एक अदालत में लड़ रहे हैं, एक अवाम में लड़ रहे हैं। अवाम में आपके अवामी जरिए केस लड़ की रहे हैं। बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ अवाम की अभी बात कर रहा हूं। कैसे मान ले अवाम में सर, क्या चेंज आया? आप दोनों भाई, दोनों दोस्त हाथ रख के कहें कि ये कतरी शहजादे के हैं, मैं अभी शिकस्त मान ले। आप दोनों लोग दिल पे हाथ रख के कहें कि ये चारों फ्लैट कतरी शहजादे के हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं। ये जो रजिया भट्ट का जो है, मैं कुछ और सर मेरे ख्याल में रवीद साहब मैं बता दूं कि मैं दिल पे हाथ रख के कुछ भी नहीं कह सकता। 20 करोड़ लोगों में जिनको मैं मिलता हूं, ईमान की हद तक उनका यकीन है कि ये कतरी के फ्लैट नहीं है, ये नवाज शरीफ के हैं और हमारी लूटी हुई दौलत के फ्लैट अब हैं। मुझे कंप्लीट करने दे सर। दूसरे को भी कहो हाथ रखो। नहीं अब मुझे मुझे सर मुझे कंप्लीट करने दें। मैं कह रहा हूं कि ना आप लोगों की तरफ से सबूत ठोस आई और ना उनकी तरफ से सबूत ठोस आई कि किसका है और किसका नहीं है। लेकिन प्रिपॉन्डरेंस ऑफ एविडेंस के तहत मेरा अगर साहबजादा मुझे 600 मिलियन रुपए बाहर से भेजे और मैं ये बता नहीं पाऊं कि उसका कारोबार क्या है, तो प्रिपॉन्डरेंस के तहत शक मेरा उसी तरफ जाएगा जिस तरफ आप अपना इल्जाम लगाते हैं। लेकिन मैं उस शक का इजहार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास सबूत जो है वो मैं अखबारात की क्लिपिंग्स दिखा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में, जो मेरे ख्याल में बहुत एम्बैरेसिंग हरकत है। मेरे ख्याल में इट डज नॉट कैरी द वेट ऑफ एविडेंस जिसके तहत आप। लेकिन देखें मोई साहब, अगर ये अदालत में कामयाब होते हैं नहीं हमें नहीं पता। मैं तो अवाम की अदालत ही की बात करते हुए ये पूछूंगा शेख साहब से कि ऐसी कौन सी चीज हुई है शेख साहब जब से अपना तबसरा करें। पहले आप अपना तबसरा करें दुकान दिल, आप दिल ईमान से ये कहते हैं, आप लायर हैं, आप वकील हैं कि जो भोंडे तरीके से ये लड़ रहे हैं आप भोंडे तरीके से, ये तो मैं अदालत में बताऊंगा। बहैसियत वकील पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, आप अपना सवाल करें। आप तो आज लड़ने के मूड में तैयार। आज नाश्ते में क्या खाया आपने? नहीं सर, नाश्ते को तो अब टाइम हो गया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर देखें, मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि धरने की कैंसिलेशन और आज के दरमियान आपने क्या गेन किया है? अगर आप मुझे जवाब देने दें, जी जी, इस वक्त तक अप टू नाउ जिस तरीके से इस पे धूल उठ रही है, जिस तरीके पे इन पे गंदा और गंदा प्रोपेगेंडा लोग कर रहे हैं, जिस तरीके पे जग हंसाई हो रही है, ये हमारी कामयाबी है। और वो वक्त जरूर आएगा अगर इस मुल्क की फौज के वकार और सुप्रीम कोर्ट के वकार पर भी खुदा न खास्ता हर्फ आ गया तो फिर यहां हादसा होगा। और आप समझते हैं कि वो क्योंकि नाकाम हो गया, क्या हो जाता जी? कोई धींगा मुश्ती, कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं। फिर सारे चोर नवाज शरीफ के साथ चले गए थे। आज पीपल्स पार्टी से पूछे कि अगर वो पनामा लीक्स में नहीं है तो वो कहां खड़ी है? आज पीपल्स पार्टी से पूछे, फजलुर रहमान से पूछे, असफंदियार से पूछे, सिराजुल हक साहब हैं वह धीमे धर्मे, यहां से नहीं है, यहां से पीपल्स पार्टी के हवाले से मुझे आपसे आगे सवाल हैं काफी सारे। अच्छा गो हेड आप सिराजुल हक साहब के बारे में अगर कंप्लीट करना चाहें। देखें ना, अभी आपकी सुई यहीं फंसी हुई है तो मैं आपसे अर्ज करूं, हजूर वाला, अगर नवाज शरीफ ये समझ रहा है कि जमी गुंबद ना गुंबद गुल मोहम्मद, फिर घी टेढ़ी इंग्लिश से निकलता है। जब जमहूरियत के दरवाजे लोगों की राय, एक लोगों की सोच और लोगों का इमेज होता है। मौलवी का बेटा जो है वो जब अपनी हैसियत से, या एक ताजर का बेटा जो है अपनी मामलात से बाहर निकलता है, आप सोच सकते हैं मेरी बेटियों की जगह 19 साल 2 महीने की बेटी के अरबों रुपए के एसेट्स हों और वो वहां तक एक ब्रेक लेते हैं ब्रिटिश ऑरिजिन में। ब्रेक के बाद मुझे शेख साहब, ब्रिटिश वर्जन के ब्रिटिश बेटी के एसेट्स हों तो लोग समझेंगे कि ये कहां से लेके आई है। सही है सवाल। और ये बेटे जो हैं ये नवाज शरीफ के बेटे हैं, मिस्त्री मजीद के बेटे नहीं है। ठीक है सर, ये सवाल ये बेटे नवाज शरीफ के बेटे हैं।
آج بھی یہ بنتا ہے, سوال پہلے بھی بنتا تھا, آج بھی بنتا ہے, کمرہ لیکن عدالت کے معیار کے اوپر اترتا نہیں ہے اگر آپ اخبارات کی کلپنگ دیکھیں دکھائیں گے. میں تو ابھی اس طرف بھی نہیں جا رہا. میرا تو شیخ صاحب سے اب میں بریک کے آپ بعد کی- یہ سوال ہوگا کہ اب اگر چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری نواز شریف صاحب کے مطابق ہوئی ہے تو کیا سول ملٹری ریلیشنز کس طرف جا رہے ہیں؟ بریک کے بعد. جی شیخ صاحب, سوال وہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری ہوئی, تاثر یہی ہے کہ عین آئین کے مطابق نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا. آپ سر آگے سول ملٹری ریلیشنز کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور اس تقرری اور اس تاثر کے بعد سیاسی طور پہ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ختم ہو چکے ہیں؟ 5 جنرلوں میں ایک سے بھی نواز شریف صاحب کی نہیں بنی. آخری دنوں میں راحیل شریف صاحب مقبولیت کے اس مینار پہ تھے, عوام میں مقبولیت کا وہ امیج تھا کہ اس نے سارے ادارے کا امیج بحال کیا ہے, اور قمر باجوہ صاحب کو ایک سٹیپ اور فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہوگا پاکستان کے لیے, پاکستان کے بارڈروں پہ, کرپشن کے خلاف, دہشت گردی کے خلاف. اور بہت اچھا کیا قمر باجوہ صاحب نے کہ پہلے دن ہی وہ گئے فاٹا کے علاقے میں, بہت اچھا کیا کہ وہ سیز فائر پہ گئے. 2-3 دن میں آپ سن لیں گے کہ وہ بیان جاری کریں گے, کیونکہ نیچے جو ماحول ہے, آپ نے کہا کہ عسکری اداروں کا اور نواز شریف کا تعلق, پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا, بالکل یونائٹڈ ہو گئے تھے عسکری ادارے اور نواز شریف. جب انہوں نے کال لگائی جا کے سری لنکا سے, زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. اوڑی پہ بالکل ایک ہو گئے تھے, دن میں 2 کالن ٹھک 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 چل رہی تھی. اور اوڑی پہ جو نواز شریف صاحب نے رویہ کیا کہ آج تک انہوں نے پاکستان کے اہم ترین بارڈرز کی 7 لوگ شہید ہوئے ہیں, ہلکی پھلکی موسیقی گائی ہے, پکا راگ گاتے ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور تاجکستان جا رہے تھے 2-3 دن کے گرین ریولوشن کے لیے, گرین ریولوشن کے لیے وہ تاجکستان جا رہے تھے. اور آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اتنا بڑا جاسوس پکڑا گیا, بھگوان کیا نام تھا اس کا, بھوشن کیا نام تھا, جو بھی نام تھا, اس کا نام لیتے ہوئے ان کا وضو ٹوٹتا تھا کہ مودی نہ ناراض ہو جائے. اور اب جو مودی نے پانیوں کی بات کی ہے, جو مودی کا اندر کا گند باہر چھلکا ہے, ان کو تو توفیق نہیں ہوئی. فوج نہیں جا کے کہا کل قمر باجوہ نے تیز نیس کر دو. یہ تیز نیس کرنے کا جملہ جو ہے قمر باجوہ نے پہلا جملہ استعمال کیا ہے. آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. اور آپ بیچنے کیا جا رہے ہیں جی؟ بائی دی وے آپ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی فیور میں پروگرام کر رہے ہیں. میں پورا ذہنی طور پر تیار تھا کہ آپ امریکن پریزیڈنٹ کا سوال کریں گے, کرنٹ ایشو ہے قطری کے بعد. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سوال بھی میں کروں اور جواب بھی میں دوں. چلیں سر, اسی کا یہ سوری مجھ سے یہی چیز مس ہو گئی جب میں نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا جو نواز شریف کے فیور میں گئی ہیں تاثر وائز, تو اس میں میں ٹرمپ صاحب کے فون کا بھی پھر مجھے ذکر کرنا چاہیے تھا. اب میں کرتا ہوں, اس پہ بھی تبصرہ کر لیں. کیا یہ بھی نواز شریف کے حق میں تاثر وائز, پرسپشن وائز نہیں گئی بات دھرنا کینسل ہونے کے بعد سے, کہ انہیں اکنالج اس طرح کیا گیا پاکستان کو ان کی قیادت میں ایسا وہ الگ بات ہے کہ اس فائدے کو انہوں نے ختم کر دیا, اس کو ڈکلیئر کر کے. اب مجھے جواب دینے دینا, آپ نے کر دیا نا. سوال کرنا آپ کا حق ہے, جواب سننا آپ پہ فرض ہے. ٹھیک ہے سر. ٹرمپ نے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف دونوں ہیلری پہ پیسے لگا رہے تھے, اس کو ڈونیشن دے رہے تھے اس کے آدمی. ریکارڈ چیک کر لیں, ریکارڈ چیک کر لیں. ٹرمپ کو یہ مذاق کے طور پہ شیخ رشید کہہ رہے تھے, جس طرح اوورسیز میں کہہ رہے تھے, اس کا نام شیخ رشید رکھا تھا. اور جب ہمارے شاہ محمود صاحب بھی ہیلری کی طرف تھے, پاکستان میں صرف شیخ رشید ہی سمجھتا تھا کہ یار بندہ سچ بات کہہ رہا ہے, بری کہہ رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف جا رہی ہے. بر حقیقت اندر سے وہ اپنی حقیقت جھلک رہا تھا. 10 تاریخ کو اس نے کال لگائی مودی کو. ان کو لالے پڑ گئے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. جب 10 کو مودی کو کال لگی تو وہ جو ہمارا پاکستانی ٹرمپ کا سپورٹر تھا, ساجد میرا خیال تارڑ نام تھا اس کا, 6-7 دن پہلے انڈین ٹریبیون میں اس کا لگی ہے یہ ساری سٹوری. اس ساجد سے انہوں نے رابطہ کیا کہ نواز شریف کال کرے گا. یہ کال ٹرمپ کی طرف سے نہیں آئی,
یہ فرمائشی پروگرام تھا حضور، یہ فون تھا کہ سلامت رہو، تمہارا قد بلند ہو، دراز ہو آپ کے مرتبے اور آپ کے جناب علی صدارت کو 4 چاند لگیں. یہ نواز شریف صاحب کی کال تھی. جب اتنی بڑی پذیرائی ہوئی تو مجھے اچھا یاد ہے، ایک دن میں نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا تو وہ اوپر بٹن ٹھیک کر رہے تھے تو کارٹن نیچے تھا ہیلری کا میاں، کارٹن ہی نام تھا نا اس کا، بل کلنٹن تھا ویسے. کلنٹن. جی بل کلنٹن جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھ آیا. میں انفارمیشن کو ڈیل کرتا تھا. مجھے کہنے لگا ایسی سٹوری لگے شیخ رشید کہ پتہ لگے کہ میرا تو کوئی ارادہ نہیں تھا، وہی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آ گیا وہ جہاں ہم سب لوگ ٹھہرے ہوئے تھے. سر جی قطری شہزادے کے بعد ڈپلومیسی میں اور ڈپلومیٹک سیکشن میں جتنی نواز شریف کی جگ سائی عقل کے ان اندھوں نے کرائی ہے جی، جنہوں نے حرف بحرف وہ بیان جاری کیا ہے کہ ٹرمپ نے کہا آپ جیسا بندہ تو پیدا ہی نہیں ہوا، نہیں سر شیخ صاحب آپ جیسا بندہ تو بر صغیر پاک و ہند میں پایا نہیں جاتا. اب میری بات سن لیں، پورا ہونے دیں پھر دوسرا سوال کریں. ٹرمپ نے کہا جناب کیا کمال ہیں آپ نواز شریف صاحب، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا ہو جاتا ہے. اور یہ بیان جاری ہونے کے بعد جو سلوک ٹرمپ سے ہو رہا ہے وہاں، اور جو انڈیا میں نواز شریف کا مذاق ہو رہا ہے، جب میں نے ایک بات کی ہے اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، اس پرائم منسٹر ہاؤس میں جو کال جائے مردانہ زنانہ بچکانہ وہ سب ٹیپ ہوتی ہے. نہیں سر، وہ تو میرے خیال سے پروٹوکال ہے، وہ عسکری ذرائع کریں نہ کریں، پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ آئی تھنک یہ پروٹوکال ہے کہ آپ someone is allowed to listen in. اس کے بعد ایک ٹیپر، میری بات سن لیں، ڈپارٹمنٹ کی یہ مجال ہے نہیں ہے مجال. سر میری بات تو سن لیں آپ. پتہ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ مانیں جو کہ امریکہ کے اور انگلینڈ کے اچھے پیپرز مان رہے ہیں کہ یہ انداز بیاں ہے ٹرمپ کا، اگر ہم یہ مان لیں کہ ٹرمپ نے یہ ساری باتیں کی بھی، تو وہی پیپر کہتے ہیں کہ ٹرمپ بہت تھن سکنڈ آدمی ہے، اس کی اگر جگ ہسائی ہو تو اس کو بہت برا لگتا ہے. اور وہی پیپر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے یہ ساری باتیں کی بھی تھیں تو آپ نے اپنا سارا فائدہ جو ہے وہ زمین بوز کر دیا جب آپ نے اس کا اعلان کر دیا. اب ٹرمپ سے دوستی کرنے کے لیے طارق فاطمی صاحب جا رہے ہیں پریزیڈنٹ الیکٹ سے ملنے کے لیے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی طرف سے اس طرح کی کوشش. کیوں؟ کیونکہ جو بھی تھوڑا بہت فائدہ ہونا تھا اس کی اٹس فینٹاسٹک کنورزیشن کا، اس کو آپ نے نقصان میں تبدیل کر دیا، اس کا مذاق بنا کے. تو اٹ واز اے ڈیزاسٹر، اٹ واز اے پی آر ڈیزاسٹر، چاہے سچ تھا یا نہیں تھا. I love it. At least دونوں میں ایک تو صحیح جا رہا ہے. میں اس سے اگری نہیں کرتا، بہرحال یہ ان کی رائے ہے. بہرحال جی ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا پروگرام ہے اس لحاظ سے کہ ایک دوسرے کی رائے ایک سے ملنی نہیں چاہیے. نہیں ضروری نہیں ہے ملنا، ضروری ہے. اس نے کہا کوہ سفید ہوتا ہے، اس نے کہا چل لوئے میں مانوں گا تو ہاروں گا نا، کوہ سفید ہی ہوتا ہے. اوپینین کے اندر اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں اگر آپ یہ فیصلہ ہی کر لیں کہ کوا سفید ہوتا ہے اور کالا ہوتا ہے، ایک آدمی کہے میں مانوں تو تب نہ کوا سفید ہی ہوتا ہے، میں مانتا ہی نہیں ہوں بھائی جو مرضی. میں جو چیز سمجھتا ہوں وہ یہ ضرور ہے کہ ٹرمپ صاحب کی اس پہ کھچائی بہت ہوئی ہوگی کہ آپ نے پاکستانی پرائم منسٹر سے کیسے اس طرح کی باتیں کر دیں، جس کے بعد وہ ریٹریکٹ کی حد کے قریب آ گئے ہوں گے. لیکن میرے خیال سے یہ باتیں ہوئی ضرور ہوں گی. نواز شریف صاحب ایسا نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ ایسی کہہ دیں. اور انہوں نے اگر یہ باتیں کہی ہیں، لیکن ٹرمپ بہت ساری باتیں کر جاتا ہے. میں ان کو حقیقت بھی لازماً نہیں سمجھ رہا کہ وہ ہی مینٹ ایوری تھنگ ہی سیڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہی ڈیڈ، بٹ یہ باتیں ہوئی ہیں اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پریشر میں آ کے ریٹریکٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ یہ ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ کتنا جینوئن ہے ان کا کہ نواز شریف نے یہ لیک کیوں کی بات. کیونکہ آپ ایکسپیکٹ یہی کریں گے کہ نواز شریف کی پوزیشن میں بندہ ایسی باتیں سن کر کے لیک کرے گا. وہ سمجھتے ہیں کہ سنجیدگی سے کوئی یہ بات لیک کر ہی نہیں سکتا، جان بوجھ کے میری بے عزتی کرنے کے لیے لیک کی گئی ہے. دیٹس وائی. یہ میں نہیں مان سکتا، یہ میں نہیں مان سکتا کیونکہ کلیئر ہے نواز شریف صاحب نے پاکستان اپنی گڈی چڑھانے کے لیے، اپنی سیاسی گڈی چڑھانے کے لیے لیک کیا ہوگا تو کیا ہوگا. ٹرمپ کی بے عزتی کرنا نواز شریف کے ایجنڈے پہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میری رائے ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ٹرمپ کی بے عزتی کرنے جائے تو بہت بے وقوفی کی بات. میں جواب دوں، میں مانتا ہوں ٹرمپ تھنکس. اگر آپ کہیں تو میں جواب دوں. آخری جملہ انہوں نے بھی ٹھیک کہا. جی آخری جملہ انہوں نے ٹھیک کہا کہ نواز شریف نے اپنی عزت بچانے کے لیے اور پاناما لیک میں ایک ایکشن دینے کے لیے. ٹھیک ہے جی، یہ دکان سجائی ہوگی. دونوں کا بیس ایک ہے، دونوں چندہ سیاست ہے. نواز شریف بھی اسلامی ملکوں سے الیکشنوں پہ چندہ لیتے ہیں، وہ بھی ہر ملک سے چندے کی وہاں سیاست ہے.
اور اس چندے کی سیاست میں ایک پاکستانی بندہ تھا جو کہ سارا انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. اور ایک میں بات آپ سے محی صاحب اور عرض کروں, کتنے سالوں بعد مجھے فارن میڈیا نے فون کیا, ان کے پاس وہ میرا انفارمیشن منسٹر کے نمبر بھی بھول بلا گئے ہوں گے, انہوں نے وہ نمبر لگایا, انہوں نے کہا وی آر سو سرپرائز دیٹ اسٹل یو ہیو دی سیم نمبر. میں کہا یس. اس نے کہا اس پہ تبصرہ کرو, ادھر تو ہلچل ہے, طوفان آ گیا. میں نے کہا یار میرے ملک کی جگ ہنسائی ہوگی. ایک میرے پرائم منسٹر نے اپنی شان بڑھانے کے لیے, اپنے اخلاقی, پولیٹیکل, مورلی جو ذمہ داری ہیں اس کو پس پشت رکھ کے اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ جو کام کیا, اگر اس پر میں تبصرہ کروں گا تو میرے ملک کی بےزتی ہوگی کہ ہم ایسے لوگوں کو اوپر بھیجتے ہیں جن کو عقل کے ساتھ ساتھ نقل کا بھی شعور نہیں ہے کہ یہ کام ہے یا نہیں کرنا. سو یہ بات اب آپ یہ کہیں کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کلنگ 2 birds with 1 stone, نواز شریف نے یہ دونوں طرف پیغام پہنچانے کے لیے کہ میں ڈومیسٹکلی بھی سٹرونگ ہوں اور انٹرنیشنلی بھی سٹرونگ ہوں, لیکن ستارے جب گردش میں ہوں, پاناما لیگ شیخ رشید یا عمران نے بہت برے گردش میں ہیں, ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں شیخ صاحب. یہ اس سے پوچھو جس پہ گزر رہی. بریک کے بعد ہم یہ جو ستارے گردش اپوزیشن کے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں گے. ایک ریسرجنٹ پیپلز پارٹی اور ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سیاست میں براہ راست آنے کا آخرکار اعلان. NA 207 سے وہ کنٹیسٹ کریں گے, یا سومرو صاحب نے جو سیٹ ان کے لیے ویکیٹ کی تھی. اس کی وجہ سے پھر پارلیمان کے اندر ایک بار پھر ریگولر پریزنس پریشر, شیخ صاحب اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور زرداری صاحب کی آمد کو یا ممکنہ آمد کو کس طرح دیکھتے ہیں, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. ہمارے آج مہمان ہیں شیخ رشید صاحب. شیخ صاحب, پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے جو کامنٹس آئی ہیں حالیہ دور میں, انہوں نے جو آپ لوگوں کی طرف سے برنکسمین شپ رہی ہے کہ بھائی استعفیٰ دو, رسید دو, استعفیٰ دو, جو چیزیں نواز شریف صاحب مانیں اگر تو وہ اپنی بہت بڑا نقصان کریں گے, اس کے برعکس بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے زیادہ ریزنیبل ریکویسٹ آئی ہیں اور ٹھوس بھی آئی ہیں کہ آپ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس پارلیمان کے تھرو گزاریں ورنہ آپ غیر فعال کریں گے اسے. اس کے علاوہ اگر یہ نہیں کیا تو پھر پرائم منسٹر کے خلاف مہم چلے گی. یعنی پیپلز پارٹی کے جو اب تک جو حالیہ دور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے باتیں آئی ہیں وہ رسپانسبل بھی ہیں, ریزنیبل بھی ہیں, اینڈ دے ہیو این اپیل. اور اب یہ پارلیمان میں آنے کی بات ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ زرداری صاحب کے آنے کی بات ہو رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا آپ ایک اور دفعہ ایک نیا دور دیکھ رہے ہیں, یا ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں, اگر زرداری صاحب الیکشن لڑتے ہیں, بلاول صاحب الیکشن لڑتے ہیں اپنی والدہ کی سیٹ سے لڑکانہ سے, تو کوئی کبات نہیں ہے. اچھا ہے, اس سے میں سمجھتا ہوں کہ خورشید شاہ جیسا لائل وفادار قائد حزب اختلاف نواز شریف کو جو ملا ہوا ہے, اس سے بلاول بہتر ہی پرفارم کرے گا. کم از کم وہ اپنی ماں کے اس نام کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرے گا. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ ہی از 28 ایئر, اور پتہ نہیں 10 سال کے بعد کوئی الیکشن ہونے جا رہے ہیں یا سلیکشن ہونے جا رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے, دلی دور است. اور جب آصف زرداری اس ملک میں آ جائے گا تو لوگ بلاول کی طرف نہیں دیکھیں گے, آصف زرداری کی طرف دیکھیں گے. اور جس برے طریقے سے 9 سال کے بعد جو شہداء کی ریلی کراچی میں نکالی وہ برے طریقے سے ناکام ہوئی, میں نے اس کو خود واچ کیا ہے, خود اس پہ میری سٹڈی ہے. پنجاب میں آصف زرداری کے آنے کے بعد بلاول کو نقصان پہنچے گا, فائدہ نہیں ہوگا. یہ ایسا ہی ہوگا کہ وہ بوجھ تلے آ جائے گا, اور ایسے بوجھ تلے آ جائے گا, نہ خود اٹھ سکے گا نہ وہ اٹھ سکے گا. آپ نے کہا ڈنڈا سر پاس ہوا ہے ایک چیف سے دوسرے کو, اگر زرداری صاحب واپس آ جاتے ہیں تو پھر لوگ اب آپ کو یاد آ گیا, اب میں اینڈ پہ لگا ہوا ہوں, ابھی میں اینڈ پہ لگا ہوں, آپ کو پچھلا زرداری صاحب سے جوڑ رہا ہوں نا اس بات سے, اس چیز کو جوڑ رہا ہوں. Let me finish this first. Sir, let me پہلے کیوں نہیں زرداری صاحب آ رہے تھے؟ دیکھیں ڈنڈے کے پاس ہونے کے بعد کیوں آئیں گے؟ پہلے بھی آ رہے تھے. پہلے ایک دوست تھے میرے, ان کے ہمارا فنکشن تھا تو میں نے کہا بھی وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا بھی یہ افواہیں تھی کہ زرداری صاحب آ رہے ہیں تو ان کو اسلام آباد ریسیو کرنے ان کی ڈیوٹی ہے, یعنی ان کو اریسٹ کرنا تھا. 3 دفعہ پہلے بھی زرداری صاحب نے ڈیٹس بدلی. رحمان ملک صاحب نے پہلے میٹنگز کی اور بعد میں ان کو شٹ اپ کال گئی کہ ہمیں ٹیکسٹ بھی مت کرو.
جن کے ساتھ وہ میٹنگ کر رہے تھے، جب انہوں نے کہا کہ بھی آئی نیڈ ٹائم اور دس اینڈ دس، انہوں نے کہا ڈونٹ ٹیکسٹ اس، انف از انف، وہ نہیں آ سکتا یہاں پہ۔ اب کیا صورتحال ہے، لیٹسٹ صورتحال کیا ہے، کیا سیٹ اپ ہے، کیا اس کے پیچھے معاملات طے ہونے جا رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، میں اتنے پہلے اس پر اپنا تجزیہ نہیں دے سکتا، کیونکہ کمان کے بدلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ادارے بدل گئے ہیں۔ اگر اب زرداری صاحب اس نئے ماحول میں نئے چیف کے بعد واپس آ جاتے ہیں تو کیا لوگ یہ مانیں گے کہ صرف سوٹی بدلی گئی ہے؟ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہوئی نا اگر آ جاتا ہے، اگر آتے ہوں۔ بعض کا سارا گند کٹھا بھی ہونے دیا، اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سارے گندے انڈے ایک ہی ٹوکری میں آنے دیں۔ لیٹس ویٹ اینڈ سی۔ سو ابھی میں اس پہ کومنٹس نہیں کر سکتا، سوال کرنا آپ کا حق ہے، اور میں اگر کور ڈرائیو کھیلوں تو آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ویٹ اینڈ سی یہ تو ویل لیفٹ کیا آپ نے، کور ڈرائیو تو نہیں کھیلی، ویل لیفٹ کیا، بہرحال ٹھیک ہے۔ وہ کراچی کے حوالے سے اگر پوچھ لیں، بیکاز ویئر ان دا کلوزنگ ایلیمنٹس آف آور شو، سر کراچی میں بڑی دلچسپ سیاست ہونے جا رہی ہے، اگر ہو نہیں رہی۔ ایک چیف منسٹر چینج کیا ہے پیپلز پارٹی نے، تو وہ جو مذاق کے حوالے سے بات کی جاتی تھی ان کے پچھلے چیف منسٹر سے، وہ ختم ہوئی ہیں، ڈیلیوری ہو رہی ہے تھوڑی بہت۔ اس کے علاوہ وسیم اختر صاحب میئر الیکٹ جو تھے، جو اب میئر ایز پرفارمنگ میئر ہیں، ان کی ایک کلینلینس مہم چل رہی ہے۔ ان کے روابط کچھ لوگ کہتے ہیں ایم کیو ایم لنڈن سے شاید ہیں، ایم کیو ایم کراچی سے بھی ہیں، اور دوسری طرف پی ایس پی بھی کھڑی ہے۔ یہ پی ایس پی کو زیادہ تر لوگ ایک اسٹیبلشمنٹ پراپ سمجھتے ہیں۔ آپ کراچی کی سیاست کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور وسیم اختر صاحب اور ایم کیو ایم کے فیوچر کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان اور دیکھیں، ایک نمبر ون عمران خان، الطاف حسین کی پوزیشن جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی، اور فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال یہ آگے جا کے ایک بھی ہو سکتے ہیں۔ جب مقصد سے میرا مطلب ہے دونوں جب لندن سے دور ہوں گے تو پھر 0 پوائنٹ پہ ایک ہوں گے، اور کراچی کے مستقبل کا فیصلہ جو ہے کوئی اب اتنا بڑا بحران نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ملک دشمن اداروں کی کمر بہت شدت سے ٹوٹی ہے، اور جب ملک دشمن اداروں کی کمر ٹوٹی ہے اور ان کا اسلحہ پکڑا گیا ہے، ایم کیو ایم کو کام کرنے کا فری ہینڈ ملنا چاہیے۔ سارے مہاجر راک ایجنٹ نہیں ہیں، سارے مہاجروں نے اسلحہ نہیں چھپایا ہوا، سارے مہاجر ٹارگٹ کلر نہیں ہیں۔ ایک خاص مکتبہ فکر ہے جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے، ان کو نیست و نابود کر دینا چاہیے، ان کو قانون کے ہاتھوں سخت طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، اور یہ جو بھی مہاجر اب سیاست کرے گا اس کا یہی سلوگن ہوگا۔ اور لندن کی صورتحال اس کی چاہت ضرور رہے گی، لیکن ایک کوئی بہت بڑا رول ادا کر سکیں گے الطاف حسین، میرا خیال ہے ان کی اہمیت، ان کا ایم کیو ایم میں اثر انداز ہونا، ان کی فالوورشپ، میرا خیال ہے اتنی مضبوط بھی اور اتنی بڑھ چڑھ کر بھی نہیں ہوگی، لیکن اتنی کم بھی نہیں ہو جائے گی کہ تو آپ کہتے ہیں کہ کم نہیں ہوگی۔ آپ کے خیال سے 2018 میں آپ ایک بھی کینڈیڈیٹ ایم کیو ایم الطاف کی طرف سے سپورٹڈ، نامنیٹڈ، کسی بھی طرح سے انوفیشلی سپورٹڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے نامنیشن پیپر ایکسیپٹ ہوں گے؟ مجھے الطاف حسین میں صاحب کی بات داتا دربار کا مجاور ہوں کہ 2 سال پہلے ہی آپ کو 18 کا بتا دوں کہ ان نہیں سر، آج کے حالات کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اتنی سی بھی اوپننگ ملے گی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ الطاف حسین کی ٹیم میں آپ بھی رابطے میں ہیں شیخ صاحب الطاف حسین صاحب سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے دیکھیں، جب میری بات سنیں، جب الطاف حسین کی ٹیم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ کراچی میں مارشاء اللہ لگایا جائے، چیخ رہے تھے اسمبلی کے اندر اور باہر روسٹرم پہ کہ مارشاء اللہ لگاؤ، کراچی میں مارشاء اللہ ہی حل ہے، ان کو ختم کرو۔ شیخ صاحب، آپ نواز شریف کے جانے کی آپ نے پیشن گوئی ان کے آنے سے پہلے کر دی تھی، اور آپ الطاف حسین کے الیکشن میں ہونے نہ ہونے کی نہیں کرنے کو تیار؟ دیکھیں، نواز شریف کا تو مجھے پتا ہے کہ اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اب الطاف حسین کی صحت دیکھنی پڑے گی، لندن کا روٹ دیکھنا پڑے گا، اور مجھے یہ دیکھنا پڑے گا۔ مجھے تو نواز شریف جیسے سیاسی مردے کو، میں اس کو آکسیجن ٹینٹ میں دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنے خاندان پہ ظلم کر رہا ہے، پاکستان پہ ظلم کر رہا ہے، قوم پہ ظلم کر رہا ہے، اس کی ساری جگ ہنسائی کا بات کر رہا ہے، اس کی رٹ ختم ہو چکی ہے، جی کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ شیخ صاحب، ایوری مائنر الیکشن، چاہے وہ لوکل الیکشن ہو، وہ پروونشل بائی الیکشن ہو، اس نے اس بات کے برعکس جو ہے رزلٹ دیا ہے۔
بہرحال تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. اٹس آلویز اے ویو. ویورز تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. facebook.com/agenda360 بھی جا کے آپ کامنٹ کر سکتے ہیں. وی شوڈ بی بیک ود یو نیکسٹ ویک 7:05 پر ہفتے کے روز انشاءاللہ پھر ملیں.